بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ ہماری حکومت نے ڈے ون سے کچھ وعدے کیے تھے کہ جو پرانی روایت تھی، جو سلسلہ تھا، ہم ایک نئے طریقے سے بلوچستان کے مستقبل کے بارے میں، موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں ہم ایک نئی راہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جس میں بہت سارے چیزیں ہم نے جو ہمارے قائد ہیں، ہماری پارٹی کے قائد ہیں، گورنر نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے ساتھ ذریعے بھی ہم ان چیزوں کو سامنے لاتے رہے۔ دو چیزیں بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ تھا، بے روزگاری اور ترقیات کے حوالے سے۔ پچھلی حکومتوں کی ہم کارکردگی کے بارے میں نہ یہ فورم ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا جو انہوں نے کرنا تھا کر کے چلے گئے، اور عوام نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ان کو ان کی کارکردگی پسند آئی یا انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم کسی کی شکایت یا کسی کی بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں، ہم اپنی ایک جیسا کہ مرکز میں عمران خان کی گورنمنٹ ہے، اس نے ایک نعرہ دیا کہ نیا پاکستان، اسی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ایک نئے بلوچستان کے حوالے سے ہم نے اپنی ابتدا کی ہے۔ میرے دوست نے بہت ساری چیزیں جو ہم نے، یہ تاریخ میں ہے، آپ سب گواہ ہیں اس چیز کے، اس میں نوجوان صحافی بھی بیٹھے ہیں، پرانے صحافی بھی، کہ 22 گھنٹے کبھی بھی کابینہ کا اجلاس، اور ہر 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے اندر 2 اجلاس بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے تھے۔ پھر جو پینڈنگ کیس ہیں قانون سازی کے حوالے سے یا کابینہ کے حوالے سے، جتنی تیزی سے اس موجودہ گورنمنٹ کو، اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم اس کو حل کر رہے ہیں مسائل، میرا خیال ہے آپ سب اس چیز کو یقیناً داد دیں گے کہ یہ اس حکومت اور اس قیادت اور اس کے صحرا ہے۔ اب دو چیزیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور ترقیاتی حوالے سے، 3 چیزوں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا گزارش کریں گے۔ صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل تھے، جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ اسپیشلسٹ، اور یہ ایک فائل چلتی تھی، ڈاکٹر کو کہیں پہ ضرورت ہوتی تھی 17 یا 18 گریڈ کا، وہ ایک دفعہ فائل موو ہوئی، محکمے سے ہوئی، پھر SNJD میں آئی، پھر چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گئی، پھر CM کے پاس گئی، پھر وہی روٹ پکڑا اس میں، جو آپ چاہیے تھا وہ اس وقت تک سب چیز۔ اب ہم نے کابینہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 19 گریڈ تک سیکرٹری اور اس کا منسٹر فوری طور پہ ضرورت کو دیکھ کے، ڈاکٹروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ان کی ضرورت نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری کو بھیجیں یا چیف منسٹر کو، ڈیسینٹرلائز کر دیا اس کو کہ آپ وہاں پہ مطلب ہے ایک 10 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر ہم کہیں پہ بھی اسپیشلسٹ بھیج سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بہت سارا وہ ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایجوکیشن پہ بھی تقریباً ہم اسی طریقے سے جا رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں بھی، کیونکہ یہ 2 چیزیں بنیادی ترقی کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم یہی پالیسی پہ جا رہے ہیں۔ بے روزگاری کا جہاں تک سوال تھا، پچھلے 5 10 سال 12 سال سے 28,000 29,000 پوسٹیں غلط اعداد و شمار دے کے لوگوں کو بہلایا جا رہا تھا کہ جی ہم بھرتی کر رہے ہیں۔ اس لیے حکومتوں کا میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس میں، کہ آپ کے سامنے ہے 2 دفعہ تو پچھلے 5 سال میں 2-3 حکومتیں تبدیل ہوئی، سب نے کہا کہ جی ہم کر رہے ہیں، کچھ اس کا نیٹ شیئر یا رزلٹ نہیں آیا۔ ہماری کابینہ کے دوسرا تیسرے اجلاس میں کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ایک سب کمیٹی بنائی میری سربراہی میں کہ جی جائزہ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس پہ ہم نے 1-2 میٹنگیں کی اور امیڈیٹلی ہم نے اس پہ فیصلے لیے۔ اب کل اور پرسوں کا جو جاری اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا، اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا، ہمارے انفارمیشن منسٹر نے اناؤنس بھی کر دیا، کل ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ جتنی بھی پوسٹیں خالی پڑی ہیں انشاءاللہ اس کا پروسیس ہم نے آج سے ہی، کل کابینہ کا اجلاس رات 9:30 10 بجے 11 بجے تک ہم بیٹھے ہوئے تھے، 10:30 بجے تک ختم ہوا، اور اس کی جو
فیصلے ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے. آپ میڈیا کے ذریعے ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 1 سے لے کر 15 گریڈ تک اور 16 سے لے کر 16, 17, 18, 19 یہ حکم دے دیا گیا کابینہ کی طرف سے تمام محکموں کو کہ 16 گریڈ سے 19, 18, 19 گریڈ کی جتنی بھی پوسٹیں خالی پڑی ہیں بغیر مزید ٹائم ضائع کیے اس کو فوری طور پہ, کیونکہ وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے, پبلک سروس کمیشن کو بھیجی جائے اور یہ درخواست کے ساتھ کہ فوری طور پہ پبلک سروس کمیشن ان کو ایڈورٹائز کرے اور اپنے طریقہ کار کے مطابق پیورلی میرٹ پہ بھرتی کرے. اس طرف میرے دوست نے جیسے کہا کہ اس وقت آپ صورتحال یہ تھی کہ پبلک سروس کمیشن میں 10 ممبروں میں سے صرف 3 ممبر ہمارے پاس اویلیبل تھے. تو فوری طور پہ اس حکومت نے کل ہی فیصلہ لیا کہ اس کے ممبروں کی تعداد بڑھا دی ہے. ہر ڈویژن وائز ہم نے 7 ڈویژن ہے, 7 ممبر, اس میں ہم نے کہا کہ یہاں کے لوگ ہی آئیں گے اور ٹوٹل میرٹ پہ آئیں گے. کمیٹی قائم کر دی, چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی ان کو انٹرویو کرے گی, اشتہارات دے گی, وہ سفارش کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیجیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب ان کی سفارشات کا جائزہ لے کے, کیونکہ یہ گورنر کے اس میں آتا ہے, فوری طور پہ گورنر کو بھیجا جائے گا اور ان کی بھرتی کا عمل دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس طرف سے یہ پوسٹیں جا رہی ہیں, اس طرف سے ہم نے اس کی تعداد بڑھا دی ہے. تو 3 سے 12 آپ یہ سمجھیں کہ 2 کے بھی اگر ان کے پینل بنے تو 6 جگہ پہ وہ کام کر رہے ہوں گے. تو جتنی جلدی ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے خیال ہے پبلک سروس کمیشن کے پاس 1.5-2 سال کے کیس پڑے ہیں جو کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب جب ممبروں کی تعداد بڑھ گئی امیڈیٹلی ہماری بے روزگاری کا مسئلہ ادھر سے بھی حل ہونا شروع ہو. اسی طریقے سے ہم نے جو 1 گریڈ سے 15 گریڈ تک جو صوبائی حکومت کوئٹہ میں بیٹھ کے کر رہی تھی, ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا. اب ہر ڈسٹرکٹ میں بھرتیاں ہوں گی, DRC کے نام سے کمیٹی قائم ہوگی جس میں بالکل یہ چیز سختی کے ساتھ شفاف اور میرٹ, ڈپٹی کمشنر اس میں انوالو ہوگا, چیئرمین ہوگا, اسی طریقے سے اس کے ممبر متعلقہ جو محکمہ ہے اس کا, مختلف محکموں کے 5 سے 6 یہ ابھی جلدی ہم اناؤنس کر دیں گے کمیٹی کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھرتیاں. اور جو پابندی تھی ہم نے فوری طور پہ کل رات ختم ہوا اجلاس, آج ہم نے اٹھا لی کہ ایک دم آپ پروسیس شروع کریں. اور ایک ٹویٹ آیا تھا میرا خیال ہے شاہ کیا ہو ایک جو چل رہا ہے اس پہ کہ جی کیسے ہوگا, میں نے کہا انشاءاللہ جلدی ہوگا. میں نے یہ ان کو بتا دیا تھا اور شکر الحمدللہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو آج سے ہی وہ پروسیس, آج اور کل چھٹی ہے, سوموار سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. ضلع کی پوسٹیں ضلع میں چلی جائیں گی تاکہ لوگوں کو درپدر لوگ عورتیں یا کلاس درجہ 4 کا بندہ, دیرہ بگٹی کا بندہ چل کے کوئٹہ آ رہا ہے, نصیر آباد کا بندہ چل کے کوئٹہ آ رہا ہے, مکران تربت یہ بندے آ کے نہیں, ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم نے ان کا بندوبست کر لیا ہے کہ وہیں پہ ان کے جو ہے نا ٹیسٹ انٹرویو سب چیز ہوگا. وہ ریکمنڈ کرے گی کمیٹی اور ادھر سے سیکٹری لیول پہ اس کی منظوری ہو جائے گی. اور انشاءاللہ وہ بھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 10-15 دن میں, 2-3 مہینے میں انشاءاللہ اس کی آپ کو اچھی پروگرس ملے گی. 29,000 پوسٹیں ہیں, 24,000 پوسٹیں, 20,000 پوسٹیں, مطلب یہ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ اس حکومت کو جائے گا کہ ہم 20-25,000 بے روزگار اگر بلوچستان میں ہم نے ان کو روزگار دے دیا میرٹ پہ, تو جو لوگ شاید مایوس ہو کے پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہیں یا کہیں اور کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوں گے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. یہ ایک اس حوالے سے ترقیاتی حوالے سے ایک عجیب انہوں نے ایک سلسلہ پچھلی حکومتوں نے بنایا ہوا تھا کہ وہ کیریڈ فارورڈ ہو رہی تھی. ایک اکنامکس میں کہتے ہیں وشپ سرکل, ایک شیطانی چکر ہوتا ہے, وہ دے کے 20 سال پرانی سکیم بھی جو گھسٹ رہی تھی. سختی سے اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جس سال کی سکیم ہوگی اسی سال میں ختم ہوگی. اس پہ ہائی کورٹ, معزز ہائی کورٹ کی بھی کچھ چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے آ گئیں, کچھ احکامات آ گئے, ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے. بلکہ ان کے احکامات کی ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں ہم بھی چاہ رہے تھے کہ تعمیل ہو. اس سال میں جس سکیم کی جو بھی سکیم ہوگی وہ اسی سال
مالی سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی. کیرٹ فارورڈ والا یہ آج 1 کروڑ کی اسکیم ہے, 2 لاکھ اس کے لیے رکھ دیے, جون میں اس کے جو ہے نا پیمنٹ کی 1.5 لاکھ کی 50,000 آگے لے گئے. تو اس طریقے سے گھسیٹ کے وہ سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے. گو کہ اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, لیکن جو چیز ہوگی اوریجنل ہوگی, مطلب مصنوعی چیز ہم نے اس کو جو ہے نا نہیں کیا ہے. پبلک سروس کمیشن ہو گیا, یہ ساری چیزیں. اچھا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, یہاں پہ آپ نے خاص کر کوئٹہ میں دیکھا ہے کہ ہر گلی میں جو ہے نا ہائی رائز بلڈنگیں بن گئی, کورٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی. وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تھا, اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہم نے, بلڈنگ کوڈ کی جو ہے نا اتھارٹی, وہ ہم نے جو پورے پاکستان میں تھی وہ قائم کر دیا, اور اس کا دائرہ ہم پورے بلوچستان میں لے جا رہے ہیں کہ کوئٹہ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری سٹی میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اس پہ, اور کوئٹہ میں اس پہ وہ جو اتھارٹی ہوگی اس کی سختی سے اس پہ عمل درآمد کرائے گی. کہ اس وقت آپ دیکھیں گلی میں پارکنگ نہیں ہے, خواری ہے, پریشانی ہے, اور بیسک جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, پانی, گیس, بجلی, ایک کمرشل بلڈنگ بن گئی ہے, وہ سارا وہ لے جاتا ہے. گھروں میں گیس کی تکلیف ہے, پانی کی تکلیف ہے, بجلی کی تکلیف, تو اس چیز, تو یہ چیدہ کچھ مسئلے تھے. باقی چیزیں ہم نے ریٹرن میں آپ کو دے دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. ہماری اچھی قیادت آ گئی ہے, جام صاحب کی صورت میں, کابینہ آپ کے سامنے ہے, ہم آپ کو پروگریس دے رہے ہیں. یہ 3 مہینے کی پروگریس, فوری طور پہ بھرتیاں, میڈیکل کی اور ایجوکیشن کی, یہ چیزیں تو ہم اس بلوچستان کو پہلی تو یہ بے روزگاری کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ ہماری طرف سے بلوچستان, آپ کے ذریعے بلوچستان کے عوام, یہ ہمارا چھوٹا سا عقید سے تحفہ قبول کریں. اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اسی طریقے کی, اب آپ کی طرف سے ہے کہ کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں تو دیکھیں. آپ ابھی وہ سلسلہ ہوا نہیں, شادی ہوئی نہیں, آپ بچوں کی پیدائش پہ چلے گئے. میری عرض سن لیں. ایسا ہے کہ اچھا ہے آپ نے جو پوچھا ہے نا کہ اب انہوں نے گڑبڑ کر دیا نا سوال. ہم نے آپ کہا اور ہم نے بھی دیکھا, بلکہ میڈیا پہ بھی آتا تھا کہ 1 گریڈ سے 3 گریڈ تک اتنا ریٹ, اس سے اتنا ریٹ. وہ ہم ہم نے اس چیز کو, ہم نے ایک شکایت سیل قائم کر دیا ہے. ہر محکمے میں ایک شکایت سیل ہوگا. پورے عوام کو آپ کے توسط سے ہم خوش آمدید کہیں گے. اگر کوئی اس قسم کی جو پرانی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انکوائری میں جا رہے ہیں, اس کے بارے میں سالڈ ثبوت کے ساتھ, یہ نہیں فٹ پاتھ والی بات نہیں, سالڈ ثبوت کے ساتھ آئیں, ہم ویلکم کریں گے. اور ہماری سب کمیٹی اس کو دیکھے گی, کابینہ میں جائیں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اگر کہیں پہ بھی ایک پیسے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ میڈیا کے ذریعے میں چیلنج پہ کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ آپ نشاندہی کریں گے ثبوت کے ساتھ, اور اس پہ ایکشن ہوگا. ان کو روزگار دیں گے, ترقیات دیں گے, تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. اور ہم اس وقت بلوچستان جو ہے نا وار زون میں ہم رہ رہے ہیں. ساری دنیا کی ایجنسیاں اور یہ یہاں پہ ایک وہ میدان بنایا ہوا ہے. شکر الحمدللہ کہ جو پہلے واقعات ہوتے تھے بہت اس میں کمی آ گئی ہے. اور اب ایک چیز ہم بھول گئے, لینڈ لیز پالیسی ہم نے کل منظور کی ہے. اس میں ہم پوری دنیا کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں بلوچستان میں انویسٹمنٹ کریں. پہلے کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ سرزمین ہم مالکانہ حقوق پہ, اس کو ہم نے ختم کیا. ہم نے کہا کہ نہیں, لیز پہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. مالکانہ حقوق کسی بھی دنیا کے کسی ملک, فارنرز کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستانی ہم سب پاکستانی, فارنرز کو کوئی 1 انچ زمین کا بلوچستان کا کل ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کبھی نہ بیچا جائے گا. چاہے وہ پرائیویٹ بھی اگر کوئی بیچنا چاہے گا, وہ پابند ہوگا کہ گورنمنٹ سے NOC کا, اور پھر وہ ہم نے اس کو بھی روک دیا ہے. تو لیز پالیسی ہم نے دے دی ہے, اس کے تحت جو بھی یہاں پہ آ کے کاروبار کرنا چاہے, ہم نے ایشورنس دی ہے کہ ہم تحفظ بھی اس کو دیں گے, اور جو بھی ہم سے سہولیات ہوں گی ہم دیں گے. لیکن لیز پہ مالکانہ حقوق جو کوئی کسی کے ذہن میں تھا کہ جی یہ بلوچستان کی سرزمین کو بیچ دیں گے, فارنرز کے لیے نہیں, پاکستانی تو ہم سب پاکستانی ہیں. میں بھی کہیں پاکستان میں کہیں بھی زمین خرید سکتا ہوں, بیچ سکتا ہوں, یہ میرا حق ہے, قانونی بھی حق ہے, اخلاقاً بھی حق ہے.